السلام علیکم پاک ویلز، میرا نام ہے سنیل مانجھ اور پاک ویلز یوزر ریویو سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا میک ماڈل ویریئنٹ بھی پوچھتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو گیسٹ انٹروڈیوس کرا دوں. جو شہباز تاثیر ہیں یہ ہمارے گیسٹ ہیں آج کے لیے. کیسے ہیں شہباز، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ I'm fine, thank you Sunil bhai for having me. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اچھا یہ بتائیے گا ہمارے یوزرز کے لیے اپنی گاڑی کا میک ماڈل اور ویریئنٹ بتائیے گا. 5.0 Audi ہے e-tron. ٹھیک ہے، 2020 جی صحیح ہے. اور 2022 کی میری ڈیلیوری تھی آخری امپورٹ بین سے پہلے. یعنی ایک اس میں اسپورٹس پیک آتی ہے اور ایک جی یہ ہے، جی کیونکہ میرا خیال ہے 2022 میں اسپورٹس پیک انہوں نے بند ہی کر دی تھی بک کرنا، 21 میں دیتے تھے. ایگزیکٹلی. اچھا ہم ہمیشہ اپنے یوزرز کے لیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پرچیز ڈیسیژن. سو وین یو ور ان اے مارکیٹ ٹو بائی اے کار، آر یو ون آف دوز پیپل جو کہتے ہیں کہ جی مجھے آئی ہیو ٹو گو گرین دیٹس وائی یو باٹ اٹ؟ نہیں، میں اس گاڑی سے پہلے اپنی ڈریم کار چلا رہا تھا وچ واز پورش کایان. مجھے پتا ہے آپ نے بھی، آئی تھنک آپ کے پاس بھی. ہاں جی میرے پاس بھی. تو میرا 2014 کا ٹربو ماڈل تھا. ٹھیک ہے. میری جب وہ گاڑی بنی تھی تب سے وہ میری ڈریم کار تھی. ٹھیک ہے. تو obviously you know میں نے خریدی. I got an amazing deal on it. I got it in 2016. اس کے زیرو مائلیج تھا. وہ دو سال سے گاڑی امپاؤنڈڈ تھی. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ سمجھ لیں مجھے for nothing I got a 0 meter Porsche کایان ٹربو. اس وقت گاڑیوں کی پرائسز، لینڈ کروزر was touching 6 crores, Cayenne was touching 6 crores, Range Rover. I looked at this car اور یہ مجھے کوئی 150 کے قریب ایک دم لگا نہیں کہ غلط پرائس ہے دے رہے ہیں. لگا مجھے. میں نے کہا کیوں یہ ہے، بٹ obviously وہ ڈیوٹیز الیکٹرک اور یو نو، بٹ اس کی جو مجھے دا ڈرائیو دیٹ آئی ہیو گاٹن، ایک وہ اب بیکاز آپ بھی پورش چلائی ہوئی، آپ کو پتا ہوئے گا، آپ کوئی دنیا کی گاڑی چلا لیں مگر اگر آپ کا ہاتھ پورش پہ سیٹ ہوا ہو، اس کی جو اسٹیبلٹی ہے نا، میں تو کہتا ہوں انمیچبل. اٹس لائک اے کراکوڈائل آن دی روڈ. اٹس ایگزیکٹلی. اور میں نے پتا ہے آپ کو وہ کلر کہار کے اوپر تقریباً 140 پہ 150 پہ بینڈ کاٹا ہوا. اچھا. تو اور وہ گاڑی ہلتی، وہ اپنی لین نہیں چھوڑتی. وہ میں کہہ رہا ہوں بالکل کراکوڈائل کی طرح سڑک پہ آ جاتی ہے. انبلیویبل. صحیح ہے. تو اس کی ریپلیسمنٹ آپ لے رہے تھے، دین 7 سیریز ایس کلاس تو میچبل بھی نہیں تھی اور ایس یو وی لینی تھی. سو یو فائنلی فاؤنڈ آؤٹ دس کار. I found this car. میں وہ بیچ کے تو 4 آ گئی ہوں گی. نہیں ایکچولی وہ ماڈل پرانا تھا. میں نے اس کو 70,000 کلومیٹر بھی چلایا تھا. صحیح ہے. تو اس وقت نا یہ پرائسز اس طرح کریزی نہیں ہوئی تھیں فار سیکنڈ ہینڈ کار. صحیح ہے. تو آئی پریٹی مچ ٹریڈڈ دیٹ ان فار دس. تو یہ مجھے فری میں یو نو. اور آپ نے یہ بک کرائی تھی کہ آپ نے جا کے؟ آئی وینٹ ٹو آڈی زیرو، یو نو جتنا کچھ میں پک کر سکتا تھا میں نے کیا. لائک دا سیٹس، مجھے اس کا بیج بالکل نہیں پسند تھا، بہت وائٹ تھا. صحیح ہے. بلیک BNO سسٹمز، rims بھی میری تھوڑی فرق ہے. ریم آپ کے نارمل والے سے فرق ہے. ہاں نارمل والوں سے آئے گا. تو یہ کسٹمائز ریٹ. اور آپ کو یہ تقریباً کتنے عرصے میں مل گئی؟ I had to wait. سنیل بھائی مجھے شکر ہے مل گئی اللہ کا. میں کہہ رہا ہوں آخری والوں کو تو بڑی مشکل تھی بیکاز پالیسی ہمارے یہاں پہ نا 2-3 دفعہ چینج ہوئی ہے. میرا LC کھل گیا تھا. صحیح ہے. تو جب ایک بار آپ کا LC کھلتا ہے تو جو بھی آپ نے چیز آرڈر کی ہوئی وہ آپ کو ریسیو ٹھیک ہے. اچھا الیکٹرک جو ہے نا، اگین آفٹر ڈرائیونگ V8 اینڈ V12 تو الیکٹرک گاڑی ہے یہ تو ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. سو ابھی تک آپ کو کیسا لگا؟ مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں بلکہ حسن بھائی، وہ کہتے ہوتے ہیں دیر از نو ریپلیسمنٹ فار ڈسپلیسمنٹ، کہ جی بڑے انجن کی کوئی وہ نہیں ہے. تو ڈزنٹ اٹ فیل لائک ڈرائیونگ اے ٹوائے؟ مجھے I have a thing for speed as well. صحیح ہے. So I enjoy driving. So مجھے وہ جو لوگوں کی پیٹرول انجنز اور V12 اور V8 کی آرگومنٹس ہیں، گرولنگ ساؤنڈ کا، you're not a sound lover but you're a speed lover. I'm a speed lover and I like the sound that comes, you know, gear shift. آج کل کے زمانے میں بڑے ہم مینیول پہ آ گئے ہیں. میں ابھی بھی I prefer trip. So if I buy a car it has to have trip on it. ٹھیک ہے. Especially جیسے یہ آج کل تو مینیول ملتی نہیں ہے. بٹ لائک اگر آپ باہر کہیں ہوئے اور ریلی ٹریک پہ کہیں چلا رہے ہوئے تو ایون اف اٹس اے فراری آئی وانٹ ٹو ڈرائیو اٹ مینولی. بالکل ٹھیک ہے. یو گیٹ دا لو آف دا کار. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ بٹ دس گیوز یو دا اسپیڈ. ناؤ اسپیڈ از اے لاٹ اف یو ار اے کار لور. سیکنڈلی میں آپ کو وہ پورش کا ایگزامپل دے رہا تھا کیونکہ آپ سمجھیں گے، آپ وہ جیسی کراکوڈائل کی آپ بات ہے، اس کی گرپ، اس کی ڈرائیو، اس کی انڈیورنس ایز اے کار، دس از اس لیول پہ نہیں ہے. صحیح ہے. بٹ ون آف دا فیو کارز جو میں آپ سے کہوں گا اس لیول پہ مجھے کمفرٹ دیتی ہے. کمفرٹ ہے. اسپیڈ اس کی جو انسٹنٹ پاور ڈیلیوری ہے، نہیں بالکل ابھی نہیں چیک کرانی. میں آپ کے اور عبدل کے ریکارڈ سے واقف ہوں اس لیے وہ نہیں مجھے چیک کرا رہی، مجھے ویسے ڈر لگتا ہے. لیکن وہ یہ بتائیں کہ جنرلی اس کی جو پاور ڈیلیوری ہے انبلیویبل. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الیکٹرک گاڑی جو ہے نئے ڈرائیور کو نہیں دینی چاہیے.
بیکاز اٹس لائک کہ وہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنی جلدی اپروچ کر لے گی. بعد میں ایک نیا ڈرائیور ہوں سو ٹو سے. نہیں مجھے اگر آپ سوچیں تو 4-5 سال ہی ہوئے ہیں پھر سے گاڑی چلاتے ہوئے. نہیں میں تو بھائی ویسے ہی ڈر رہا تھا, لیکن میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ ایک تو انسٹنٹ ڈلیوری ہے پاور کی, دوسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا تنگ کرتی ہے الیکٹرک گاڑی میں, اور جنرلی گلوبلی بھی یہ فیکٹ ہے, رینج اینگزائٹی. سو ہاؤ مچ ہیو یو فیلڈ کہ یار, اور یو ڈنٹ فیل ایٹ آل کہ نہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مجھے ان سٹی ڈرائیونگ میں رینج نے ابھی تک بالکل افیکٹ نہیں کیا, کہ وہ ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے یہ کہتی کوئی 280 ٹائپ ہے, اور مگر یہ آپ کو مجھے جو ہے نا آپ دیکھیں گے 239 انٹر سٹی ڈرائیونگ میں دیتی ہے, بریک مارتے ہیں چارج کرتے ہیں ڈاؤن کرس وغیرہ بالکل ٹھیک ہے. سو 220 آپ کو یہ اب 220 از لائک اے ویک آف ڈرائیونگ ان لاہور, اینڈ میرا کافی کام ہے, 5-6 پروجیکٹس اراؤنڈ دا سٹی. آفس میں بھی چارجر لگا ہے, گھر پہ بھی چارجر لگا ہے. نہیں ود ان سٹی تو ٹھیک ہے, لانگ پہ کبھی لے جانا ہوا ابھی تک میں نے پورش کایان کو کلر کار پہ انجوائے کرتے تھے, ہیو یو ایور ٹیکن اٹ فار دی؟ I haven't, and میرا بھائی میرا بہت مذاق اڑاتا ہے. انفارچونیٹلی میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی نہیں آپ کر سکتے, بیکاز حالانکہ ابھی موٹر وے کے اوپر مڈ وے پہ لگ بھی گئے ہیں, بٹ اس تک بھی پہنچنے کے لیے آپ کو گاڑی بڑی تمیز سے 120 پہ چلانی ہے. ایگزیکٹلی. اور میرے ایک دوست ہیں کل پرسوں, بلکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے, یوسف بھائی ہیں کرکٹر جو ہمارے پاکستان ٹیم کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار 6 گھنٹے کا نسخہ ہے کم از کم اسلام آباد جانا ہے اس پہ, بیکاز یو ہیو ٹو اسٹاپ ہاف وے, آپ نے جا کے چارج کرنی ہے 45 منٹس, وہ 45 منٹس اینڈ دین یو گو. تو بٹ پنڈی بھٹیاں پہ جو میرے ساتھ ہوا تھا میں بتاتا ہوں, ایٹرون جی ٹی پہ ہم فیصلہ آباد آٹو شو پہ بڑے شوق سے گئے کہ جی نئی لیے ابھی چلتے ہیں. لاہور سے چارج بھی نہیں کی کہ چلو وہاں تک تو پہنچ جائے گی. جب میں وہاں پہنچا, پنڈی بھٹیا والے جو آؤٹ لیٹ ہے جہاں پہ نیچے اترنا پڑا تھوڑا, وہاں سے اتر کے کلومیٹر کے اندر وہ تھا چارجر, بٹ وہ جو کلومیٹر کے اندر جو روڈ تھی اس پہ میں کبھی دوبارہ نہ جانے کی کوشش کروں. پھر جب میں وہاں پہنچا چارجنگ اسٹیشن پہ 2 کتے تھے, ایک میں تھا اور ایک اٹینڈنٹ تھا جس نے گاڑی چارج کرنی تھی. تو سب سے پہلے تو گو گرین کا جو نعرہ ہے وہ وہاں پہ اس کو گولی مار دی گی جب اس نے جنریٹر سٹارٹ کیا, یہ دھواں نکلا کہ جی یہاں پہ بجلی نہیں, جنریٹر پہ چارج کریں گے. پھر جب چارجر اس نے لگایا وہ کنیکشن نہ ہو, اس کا پتہ لگے کہ جی 2 اس کے پاس تھے, ایک جو چائنیز گارڈ کے پروٹوکول پہ تھا, ایک یہ جرمن گاڑی والا, جرمن والا خراب تھا, چائنیز والا لگایا, 1 گھنٹے 20 منٹ کے بعد گاڑی ٹوٹل 10% چارج ہوئی تھی. میں نے اس کو ہاتھ جوڑے, میں کہ بھائی مہربانی جانے دے. فیصلہ آباد گئے, آٹو شو اٹینڈ کیا, فیصلہ آباد میں ایک بندہ لوکیٹ کیا جس کے پاس ایٹرون جی ٹی تھی. نائس آف ہم, ہی لیٹ می چارج مائی کار اوور ہز پلیس. 8 گھنٹے گاڑی اس کے گھر کھڑی ہوئی. واپس آتے ہوئے فون آن ادھر تھا, 230 کلومیٹر گھر ہے اور گاڑی کی رینج ہے 235 کلومیٹر. کبھی اے سی بند کریں, کبھی لائٹ بند کریں, بھی کچھ. وین وی ریچ لاہور ایگزیکٹلی 2 کلومیٹر رینج تھی, اور اس کے بعد میں نے کہا میرے توبہ میں لانگ پیس پہ نہیں جاؤں. سو بائی دا وے آپ نے بک بھی لکھی ہے جی, وہ آپ کے جو ایکسپیرینس تھا 2011 سے 16 اس پہ لکھی ہے, جنرلی اباؤٹ لائف لکھی ہے؟ نہیں, میں نے بڑا میرے لیے مشکل تھا ایکچولی لکھنا, کیونکہ میری زندگی میں 2-3 کہانیاں ہیں ایکچولی. ایک تو یہ میری کڈنیپنگ ہے, ایک جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی ہے, اور پھر میرے والد صاحب. صحیح ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں جو ریڈر ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں جو دنیا میں دیکھا ہے آپ نے. دیکھا ہے چھوٹی سی عمر میں کافی کچھ دیکھ لیا اسے آپ نے اس لحاظ سے تو یار, مطلب بس اللہ وہ دیکھیں, اللہ امتحان جو بھی دیتا ہے وہ. ویسے یہ اللہ میں نے کہا کہ انسان کو اس کی استعداد سے بڑھ کے تکلیف یا کوئی بھی چیز نہیں دیتا. تو چلیں وہ ٹائم بھی گزر گیا, اللہ خیر کرے. اچھا, ہر چیز میں تربیت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, ہر چیز میں بہتری بھی. تو ابھی آپ لانگ پہ لے کے نہیں گئے, لے کے جانا چاہتے ہیں, نہیں لے کے جانا چاہتے؟ میں کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو لے کے جاؤں گا. اگر آپ کہہ رہے ہیں پنڈی بھٹیا میں, تو میری دعا ہی ہے کہ اس وقت وہ چارجر. لیکن آپ کو پنڈی بھٹی کی ضرورت نہیں نا, اگر آپ بھیرا تک جائیں. بہرا تک یہ نہیں پہنچے گی, میں نے اس کا سارا نکالا ہے. نہیں, میرے دوست ہیں وہ, انہوں نے نتھیا کے لیے بھی کیا. نہیں, یہ اگر کسی طرح آپ لاہور سے فل چارج کریں, اوکے, یہ بالکل آپ کو ایکسپو کے اوپر لگا ہوا ہے چارجر, وہاں سے کریں, موٹر وے چڑھیں, یو ریچ بھیرا, آپ کے پاس پھر بھی 30 کلومیٹر کی رینج ہوگی. وہاں سے جوس اپ کریں پورا 100% 45-50 منٹ میں, دین یو ریچ اسلام آباد. اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ, تو یو کین ریچ اسلام آباد 100. پھر اسلام آباد سے فل چارج کر کے نتھیا گلی آپ ایک چارج پہ گھوم پھر کے واپس بھی آ سکتے. ٹوٹل میں ساری منگا لوں 1000 الیکٹرک گاڑی. انہوں نے بھی سب نے گھر پہ, کسی نے سولر لگایا ہوا ہے, کسی کے پاس اپنے 2 چارجرز ہیں. دے آر ناٹ ان مارکیٹ فار دس انڈسٹریل چارجرز. تو وہ گورنمنٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی, جس طرح پالیسی سیسو ہوتی رہی, آپ نے گاڑی بک کرائی تب آر ڈی نہیں تھی, پھر آر ڈی لگ گئی, کبھی الیکٹرک حلال ہو جاتی ہے, کبھی حرام ہو جاتی ہے. سو دیز آر آل فیکٹرز جو کہ اس کو ایڈ اپ کرنے کی وجہ سے میرا خیال ہے کافی زیادہ مسائل ہیں الیکٹرک کے پاکستان میں. آلدو اٹس اے فیوچر, دنیا میں فیوچر آئی ریئلی بلیو, اسپیشلی یہ دیکھیں ہمارا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا, پبلک ٹرانسپورٹیشن. یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں الیکٹرک بسز لے کے آئے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ جو اسکولوں کے لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہی گلی سے 10 گاڑیاں نکل کے اسکول میں جاتی ہیں. آپ اسکولوں کے لیے بسز لگائیں, ایوری بڈی از باؤنڈ کہ اس کو اس بس میں ہی جانا ہے. ٹریفک کنجیشن کم ہوگی, آپ کا فیول بل کم ہوگا, آپ کا ٹائم سیو ہوگا.
तो ये सारा कुछ हो सकता है, बट वो पॉलिसी हमारे यहाँ पे रहती नहीं है। By the अच्छा way- एक और चीज, सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, नहीं। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का लोगों को बड़ा कंसर्न होता है गाड़ी लेते हैं। जैसे अभी आपने पोर्श कायान चेंज की, मेरा भी जो मेन पर्पस ये था कि जब डीलरशिप ही नहीं है तो काम कहाँ से कराने, तो इसकी जो पार्ट्स बैकअप है या अभी तक कंपनी का बैकअप कैसा लगा? This has about 5 moving parts. सही है। So इसमें ब्रेक ऑयल के सिवाय और ब्रेक के सिवाय there is no part जो आपको बदलना, हाँ एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, Body ये parts चीजें वगैरह, हाँ। बॉडी पार्ट्स महंगे पड़ेंगे आपको obviously, but like बट यू हैव गॉट इट इंश्योर्ड? my car is insured. अच्छी बात है, बिकॉज़ ये मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी इंश्योर जरूर नहीं, करा नहीं, लें। ये गाड़ी अगर आप कभी भी कोई महंगी चीज़, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर आप ले रहे हैं, इधर देखें जो भी है, हमारे लोग जो हैं गरीब अवाम भी है, इधर इलिटरेसी भी है, कभी कभार हम लोगों को गुस्सा चढ़ता है मगर दे हैव टू मूव एज वेल। हाँ, नहीं एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट ऑन द रोड, Everyone बट जनरली मैं ये कहता हूँ कि आप इंश्योरेंस करा लें। उसी के लिए हम लोगों ने पाक व्हील पे एक इंश्योरेंस पेज बना दी जिसमें तमाम कंपनीज की डील है, इस्लामिक इंश्योरेंस भी है, कन्वेंशनल भी है। अगर आप इसमें इन्फॉर्मेशन यूजर्स के लिए मैं कह रहा हूँ देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक That's करके आप देख amazing. सकते हैं। अच्छा, कोई चीज़ जो आप मिस करते हो जब इंसान गाड़ी लेता है? मेरी तो खैर हमेशा लिस्ट बहुत लंबी होती है ख्वाहिशात की, मैं कहता हूँ कम पैसों में बहुत सी चीज़ें आ जाए। एनीथिंग दैट यू मिस इन दिस कार पर्टिकुलरली? वो मेरे एक दो शशके हैं, वो एक जो नाइट विजन ठीक है, वो होता है, आई वुड हैव लाइक्ड दैट। सही है, सीट हीटिंग, आई डोंट नो व्हाई Audi hasn't given that. सही है, It's important लाहौर जैसे शहर में, स्पेशली इन द विंटर एंड इन द समर। सही है। एंड ये मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि वाई आई हैव टू यूज़ एप्पल कार प्ले। अभी आप ये देखेंगे मेरा GPS भी चल रहा है, म्यूजिक सारा कुछ है, पर ये एयर प्ले से चल रहा है। सही है, इनके अपने क्यों नहीं चलते? ठीक है। सो दीज ये 3-4 मेरी, अभी देखें जो भी हैं ये फ्रेंचाइजेस लेके आए हैं, और इनको ये A to Z सर्विस देनी चाहिए, घर में बैठे इंटरनेट से कनेक्ट करके। अच्छा, ये एक Germany और से चीज़ आपका बड़ी आपने software बिल्कुल सही बात की, माय ऑडी एक दुनिया में ऐप है जो कि चलती है, पाकिस्तान में इधर नहीं चलती। सो जस्ट लाइक अभी हम बिलाल से बात करते हैं कि उसकी टेस्ला जो रजिस्टर नहीं हो रही बिकॉज पाकिस्तान में लॉन्च नहीं की हुई। अच्छा, और कोई चीज़ मिस नहीं करते? और सबसे पॉजिटिव चीज़ जो उस गाड़ी की आपको लगी हो कि आपने यार ये चीज़ कमाल थी? आफ्टर सेल्स, अच्छी है, Audi is the best after sale service जो मुझे पाकिस्तान में मिली है। एंड मैं ये बड़े उस दिल से कह रहा हूँ क्योंकि मैं मर्सिडीज़ वालों से मेरी भी पर्सनल रिलेशनशिप है, एंड मैंने पूरी ज़िंदगी मेरे वालिद साहब हमने उनसे गाड़ी ली, ठीक है। बट इन लोगों ने रियली इन्होंने एक चीज़, आई थिंक दे हैव क्रैक्ड द, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने फार्मूला क्रैक कर लिया। एक तो अच्छी प्राइस पे लेके आए और जिस टाइम पे लेके आए। सारी गाड़ियाँ इनकी जो तो गैसोलीन में भी जब आ रही थी तब भी इनकी प्राइसिंग वाज द मेन आइडिया, जिसमें उन्होंने मर्सिडीज का कस्टमर तोड़ा था। और इलेक्ट्रिक में तो मेरा ख्याल है बाकी सारे बहुत पीछे रह गए पाकिस्तान में। बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इज बाय ऑडी। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि सर्दियों में रेंज कम हो जाती है, मेरा ख्याल था बढ़ जाती है, कम हो जाती है। हीटिंग। अच्छा, ये मैंने अभी एक अपने दोस्त को दिखाया था कि ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर आपकी रेंज बदलती है जी। तो अभी 238 है, इसकी आप हीट इसको हाई कर दें और एक पे पंखा, इसका फैन जो है 1 पे होएगा और 40 किलोमीटर आपकी रेंज गिर जाएगी। जी, बिल्कुल। सो हीटिंग इज मोर डिफिकल्ट देन कूलिंग। अभी मेरा AC ऑन हुआ हुआ है एंड इज गिविंग मी 238। बिल्कुल सही। सो मगर अब देखें ड्राइव भी तो देखें, नहीं, इस गाड़ी का जो कंफर्ट जितने पैसों में है, मैं बता रहा हूँ अगेन इट्स अ नो ब्रेनर कि इतने पैसों में तो ये लेनी बनती है। बट अब हुआ ये है कि जो अब लोगों ने एक्सूबरेंटली हाई प्राइसेस मांगना शुरू कर दिए हैं ड्यू टू RD एंड ड्यूटी बैन, वो मेरा ख्याल है उसको फिर जस्टिफाई नहीं करती। जो इसका प्रोपोजिशन था ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, कोई कॉस्ट कैलकुलेट की है इसकी कि पर किलोमीटर क्या कॉस्ट आती है चार्जिंग? मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स कॉस्टिंग मी अबाउट 2500 रुपीज अ मंथ। सोलर लगाने के बाद? नो सोलर। अच्छा, नो सोलर, नॉर्मल घर के इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे यूनिट्स के साथ मैंने इसका एस्टिमेट लगाया है अ वीक, सो अबाउट 10,000 रुपीज। हाँ, 10,000 रुपए के अंदर, बिल्कुल ठीक है, 10,000 रुपए महीना। और इतना भी नहीं, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं मतलब डेली इसको फुल चार्ज कर रहा हूँ। अच्छा, आपको आप 100% पे करते हैं 80 पे करते हैं? मैं वेट करता हूँ फॉर द बैटरी टू गो डाउन टू एटलीस्ट 10। नहीं, दोबारा फुल 100 पे करते हैं? हाँ, उसको 80 पे लगाया करें, उससे उसकी बैटरी की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। अच्छा, डोंट चार्ज इट अप टू 100%। आप उसके उस पर पढ़ भी लेना, 80% तक चार्ज करके फिर उसको छोड़ दें। उसके अंदर आप इसमें सेटिंग में डाल सकते हो कि 80% तक चार्ज करना है आपने। अच्छा, मैं तो इतना इस गाड़ी से हूँ, आई एम लुकिंग एट द GT नाउ। वो GT एक ख्वाब है, अब से इनके ऑडी के शोरूम के अंदर शायद खड़ी देख लें, या जो लोग मांग रहे हैं देखें कुछ भी नहीं, तो पीपल आर आस्किंग फॉर ridiculous price। 20 million प्रीमियम, 20 million प्रीमियम ऑन अ कार जिसकी ड्रैग प्राइस ही 20 million थी। Imagine।
تو ڈبل ہوگی. سو یوزر یہ تھا آج کا ریویو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. بہت شکریہ شہباز, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ ریویو بنا کے, اور ہوپ فلی دیکھتے ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد جب چلتی ہے تو آپ کے اس کے بارے میں ویوز یہی رہتے ہیں کہ نہیں. بیکاز میں پرسنلی جو ہے نا شہر کے اندر تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لانگ کے لیے بہت ابھی مشکل ہے, بٹ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے ہوپ فلی پاکستان کے اندر جو الیکٹرک نیٹ ورک ہے یہ بہتر ہو جائے گا. آپ سے اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اپنا اور اپنے گردن واقع لوگوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.